اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں، 12 تا 17 ربیع الاول دنیا بھر کے مسلمان ان ایام کو ہفتہ وحدت کے طور پر مناتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحاد و وحدت پر بہت تاکید کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اتحاد و وحدت پر زور دیا ہے اور اتحاد و وحدت پر تاکید کی ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے درمیان اختلافات و افتراقات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اتحاد و وحدت قرآنی حکم، یعنی اتحاد و وحدت جو ہے وہ کسی ذاتی مجبوریوں یا اور مسائل کے پیش نظر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآنی آواز ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے خیر خواہ جو ہے وہ اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس اتحاد و وحدت پر زور دیتے ہیں اور اس پر تاکید کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اتحاد و وحدت کے حوالے سے یعنی 3 جہات کہیں، 3 پہلوؤں کہیں یا 3 قسمی دعوت دی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو دعوت وحدت ہے وہ 3 قسمی ہے، یعنی مومن معاشرے کی وحدت، اور اسی طرح دوسری جو قرآن کی دعوت وحدت ہے وہ ہے مسلم معاشرے کی وحدت، اور تیسری جو دعوت وحدت ہے قرآن کریم کی وہ ہے موحد معاشرے کی وحدت۔ موحد معاشرہ یعنی توحیدی معاشرہ مراد ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم نے یہ 3 قسم کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، مثلا انما المؤمنون اخوہ، الحجرات آیت 10۔ یعنی مومنین تو بس آپس میں بھائی ہیں۔ یہ فقط آیت پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بس آپ تلاوت کر دیں یا بس لوگوں کو سنا دیں کہ انما المؤمنون اخوہ۔ یہ فقط بیان کرنے کے لیے یا اپنے تقریروں میں، خطابات میں یہ فقط بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یعنی مومن کا بھائی ہے، یہ عملی طور پر ثابت کرے کہ مومن پر ظلم نہیں کرتا ہے، مومن کے حقوق کو غصب نہیں کرتا ہے، مومن کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن کا بھائی ہے یا مومنین بس آپس میں بھائی ہیں، یعنی وہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے بھائی ہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کا یہاں پہ حکم، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ بھائی بن کے گزارنا ہے۔ لہٰذا خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے، جب آپ ہجرت اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر آپ اس پر توجہ کریں تو آپ نے
مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا ہے، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی، جسے عقد اخوت یا مواخات جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح رشتہ اخوت قائم کیا گیا ہے۔ تو وہ ایک نماد ہے، ایک نمونہ عمل ہے، ایک جو ہے وہ فقط وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مومنین کے لیے ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، پھر وہ اپنے اس بھائی کے لیے کس طرح اس نے اظہار اور اپنا جو ہے وہ اس کے لیے جذبہ قربانی جو ہے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری جو قرآن کی دعوت ہے وہ مسلم معاشرے کی دعوت، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم سب آپس میں تم مل کر، یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے پہلے جو آیت ہے یہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے جو 102 ہے، یعنی اس کا جو اختتام ہوا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اختتام ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جب بات یعنی مسلمانوں کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ مسلم معاشرے، اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وَاعْتَصِمُوا، اس میں تمام یعنی فرق اسلامی کو چاہیے کہ وہ بھائی بھائی بن کے رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہاں پر اعتصام حبل اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے، اور آگے ولا تفرقوا، اور آپس میں یعنی تفرقہ پیدا نہ کرو، تو یہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بن کے اور وحدت کی طرف دعوت دی ہے قرآن نے، یعنی تمام مسلمانوں کو کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو دعوت ہے وہ ہے موحد معاشرہ کی، یعنی یہاں پہ یعنی مومن کو ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اسے میں نے مومن معاشرے کے طور پہ اس کو لیا ہے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو، اور مسلم معاشرے۔ اور یعنی آپ اتنا دیکھیں کہ کتنا قرآن کریم نے یعنی ایک وحدت کو بیان کیا ہے کہ اس میں فقط مسلمانوں کو نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے حکم دیا ہے۔ مثلا ارشاد پروردگار ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ دیکھیے یہاں پہ پیغمبر اعظم سے پروردگار فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، یعنی یہ غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی شے کو ولا نشرک بہ شیئا، تو اور کسی کو یعنی اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔ یہ 3 قسم کی یعنی قرآن نے دعوت دی ہے، اور اس کو میں ایک عقلی مبنی کی بنیاد پر بھی عرض کر دوں، عقلی مبنی، کہ میں اس کے لیے ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ مثلا ایک گھر میں 2 بھائی
دو بھائی جھگڑ رہے ہوں اپنے گھر میں کسی مسئلے پر، مثلا جھگڑ رہے ہیں، تو ان کے جھگڑنے کے دوران اگر کوئی باہر سے ان کے گھر میں کوئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے، ایک اجنبی، ایک مہمان کے طور پر کوئی آ جاتا ہے، تو اگر وہ تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ اس اجنبی کے سامنے جھگڑنا چھوڑ دیں گے، وہ نہیں جھگڑیں گے، آپس میں الجھیں گے نہیں۔ پھر اس اجنبی بندے کے جانے کے بعد آپ اگر ان دونوں بھائیوں سے کہیں کہ جب وہ بندہ آیا ہے تو آپ نے کیوں لڑنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں وہ آیا ہے، تو اگر ہم لڑتے یا جھگڑ رہے ہوتے اس کے سامنے تو سوالیہ نشان لگنا تھا ہمارے والد بزرگوار پر، ہمارے والد بزرگ، وہ کیونکہ ہمارے والد ہمارے مربی ہیں، یعنی ہماری تربیت پر سوال اٹھ جائے گا، تربیت پر سوال اٹھ جائے گا۔ لہذا جب ہم اس چیز پر اگر ہم غور کریں تو یہی چیز ہم اس معاشرے کے اندر بھی لاگو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا یعنی اگر ایک مومن جو علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کا قائل ہے اور اہل بیت علیہ السلام، اور اس میں یعنی ایک خاص، یعنی اگر ہم ایک مومن معاشرہ وہ سمجھتے ہیں اسے کہ اگر ہم مومن آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے لڑ رہا ہو، یا اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہو، تو یہ جو والد بزرگوار پر جو سوالیہ نشان اٹھے گا تو وہاں پر اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر سوالیہ نشان کہاں پر جائے گا۔ اگر ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہاں پہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے الجھ رہا ہے، تو اس الجھنے کی صورت میں ہم تیسرے بندے کی نظر میں کیا آئیں گے، اور وہ ہمارا یعنی وہ اس کا اشکال کہاں تک جائے گا۔ اور اسی طرح توحیدی معاشرے میں ہم دیگر ادیان کے ساتھ مل کے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، دوسرے اہل کتاب کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر بگڑ جائیں گے تو اس موحد اور توحیدی معاشرے کے اندر جب ایک کفار یا مشرکین دوسرے جو ہیں، جو یعنی اہل کتاب نہیں ہے، میری یہ مراد ہے، وہ پھر اس کو کس زاویہ دید سے دیکھیں گے اور وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ کس پروردگار کے ماننے والے ہیں۔ ادھر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک پروردگار کو مانتے ہیں، اور دوسرے مسلم معاشرے وہ ہم ایک یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح مومنین کا آپس میں الجھنا بھی یہی ہے۔ اور معصوم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ہمارے لیے تم باعث زینت بنو، باعث ننگو آر نہ بنو، یعنی ایک پیروکار کو دیکھ کے اس کے پیشوا پر جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ کس کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اس تینوں قرآنی اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات اور سماج میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی یہ دعوت کا حکم فقط ایسے یعنی زبانی جمع خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے زندگی گزارنا مراد ہے، یعنی جیو اور جینے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔